اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ راز عرفت ڈرامے کا آج ہم آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے، جس میں صاحبہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا جب اسے یہ پتہ چلتا ہے مشک و ارتضیٰ دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ نومی کے ساتھ دوبارہ صلح کر لیتی ہے، ان کے خلاف پلان بناتی ہے اور ایک آخری چال چلتی ہے نومی کے ساتھ۔ نومی اسے یہی کہتا ہے، میں ایک پارٹی ارینج کرتا ہوں، کسی طرح سے بھی مشک کو وہاں پہ لے کر آنا، باقی کام میرا ہی ہوگا۔ صاحبہ ادھر ارتضیٰ کو یہی کہتی رہتی ہے، مشک اور نومی کے درمیان میں چکر چل رہا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ نومی کی دولت سے متاثر ہوئی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ارتضیٰ اسی کو ڈانٹ دیتا ہے اور اس کی باتوں کو توجہ نہیں دیتا اور مشک سے کہتا رہتا ہے، صاحبہ سے دور رہو، اس سے تم اب دوستی نہیں رکھو گی۔ لیکن صاحبہ مشک کے پاس آ کے یہی کہتی ہے، میرے ساتھ پارٹی میں چلو۔ وہ منع بھی کرتی ہے لیکن وہ اسے یہی کہتی ہے، کوئی بھی ارتضیٰ کو کچھ نہیں بتائے گا اور ارتضیٰ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے تمہارے لیے کہ تم شادی کرنے والی ہو، اس وجہ سے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ مشک چپ چاپ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں اس کو منع بھی کرتی ہے لیکن وہ آگے سے انہی کو ہی سنا کے صاحبہ کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ پارٹی میں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ صاحبہ مشک کو اس کے جوس میں نشے والی دوا ملا دیتی ہے اور بہانے سے مشک کو وہ پلا دیتی ہے۔ مشک جیسے ہی وہ پی لیتی ہے اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صاحبہ اس کو کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں پہ وہ سو جاتی ہے۔ باہر سے صاحبہ تالا لگا دیتی ہے۔ جب مشک سے گہری نیند میں چلی جاتی ہے، وہاں پہ نومی اس کے کمرے میں آتا ہے اور مشک کی اور اپنی دونوں کی اکٹھے تصویریں کھینچتا ہے اور وہ ساری تصویریں صاحبہ کو سینڈ کر دیتا ہے۔ صاحبہ تو جیسے جیت ہی جاتی ہے، وہ بہانے سے دوبارہ ارتضیٰ کے پاس جاتی ہے۔ ہاں، میں نے بہت ہی غلط کام کیے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت ہی بری لڑکی ہوں۔ میں تمہیں کہتی رہی مشک اچھی لڑکی نہیں ہے لیکن تم نے میری باتوں کا یقین نہیں کیا۔ ارتضیٰ اس کو دھکے دے کر نکالنے ہی لگتا ہے کہ صاحبہ اس کو ویڈیوز اور پکچر دکھاتی ہے کہ یہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ وہ اس وقت نومی کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے کمرے میں موجود ہے، اور اگر پھر بھی یقین نہیں آتا تو خود اپنی آنکھوں سے جا کے اس کو دیکھ لو۔ اور تم کیا جانتے ہو، وہ تو شراب بھی پینا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن فی الحال تو ارتضیٰ صاحبہ کو غصہ کر کے گھر سے نکال دیتا ہے، اس کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا۔ لیکن جب وہ نومی کے گھر دیکھتا ہے کہ مشک اس کے گھر سے نکل رہی ہے تب بہت ہی زیادہ روتا ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، کیوں اس نے مشک کا اصل چہرہ نہیں دیکھا، کیوں اس کی معصومیت پہ ہی اس پہ مر مٹا تھا۔ لیکن مشک بیچاری کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ گھر آتی ہے، گھر آ کے سوئی رہتی ہے۔ باپ کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی غلط کام پہ آئی ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ شادی ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہوتے ہیں۔ ارتضیٰ مشک کے گھر جاتا ہے، وہاں پہ جا کے اس کو ڈانٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہیں کیا سمجھتا رہا اور تم کیا نکلی، میں تم سے شادی نہیں کروں گا اور میں اس دن کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تم کو پہلی بار دیکھا تھا، تم سے محبت کی تھی۔ مشک اس سے کہتی بھی رہتی ہے کہ ہوا کیا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے، تو وہ تصویریں اس کے منہ پہ مار کے جاتا ہے، دیکھو ان تصویروں کو، میں پہلے تو صاحبہ کی باتوں کو جھٹلاتا رہا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم واقعی میں ہی ایسی لڑکی ہو۔ اگر تم نومی سے اتنے متاثر ہو گئی تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں خود تمہارے رستے سے ہٹ جاتا۔ مشک اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتی ہے اور کہتی بھی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میرا یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے، آج سے ہمارا رشتہ ختم، اور گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ صاحبہ ارتضیٰ کی اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے پاس جاتی ہے، اس کو یہی کہتی ہے کہ میں تمہیں کہتی رہتی تھی وہ اچھی لڑکی نہیں ہے لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تو تمہارا بھلا ہی چاہا تھا کیونکہ میں اس کی دوست رہی ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ادھر ارتضیٰ کو بھی اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور ادھر مشک کے باپ کو بھی اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے۔ ادھر ارتضیٰ اپنی ماں سے کہہ کے صاحبہ کے گھر رشتہ بھجواتا ہے اور جو تاریخ انہوں نے طے کی ہوتی ہے
وہ صاحبہ سے شادی کر لیتا ہے اور ادھر مشک کا باپ مشک کی شادی اسماعیل سے کر دیتا ہے۔ صاحبہ کا خوشی سے برا حال ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی اس نے ارتضیٰ کو تو حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کے دل کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ اور یہی ہوتا ہے، ارتضیٰ مشک کے غم سے ہی نہیں نکلا ہوتا تو وہ صاحبہ پہ توجہ کیسے دیتا۔ بات بات پہ صاحبہ کو ڈانٹتا رہتا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے کپڑے نہ پہنو، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ صاحبہ اس کے ان باتوں سے بہت ہی زیادہ تنگ آ چکی ہوتی ہے کہ میں نے تم سے شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ تم مجھ پہ پابندیاں لگاؤ۔ تو وہ یہی کہتا ہے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ادھر مشک اور اسماعیل دونوں کی نہیں بن پاتی، آپس میں بات بھی نہیں کرتے۔ اسماعیل مشک کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا دھیان رکھتا ہے۔ مشک کو تب بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا باپ، اس کی ماں نے کتنا کہا تھا صاحبہ سے دوستی نہ رکھو، اس نے ان کی بات نہیں سنی۔ صاحبہ کو تو میں اپنی اچھی دوست سمجھتی رہی، اس نے مجھے ہی اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ اگر میں باپ کی اور ارتضیٰ کی بات مان جاتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ مگر خیر وہ سب کچھ بھلا کے اپنی نئی زندگی شروع کر لیتی ہے۔ نومی صاحبہ کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں نہیں ملوں گی، تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ارتضیٰ کو تمہاری سچائی کے بارے میں سارا کچھ بتا دوں گا۔ اور ایک دن صاحبہ نومی پہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے، نومی سے اب برداشت نہیں ہوتا، وہ جا کے ارتضیٰ کے پاس سارا کچھ بتا دیتا ہے، تصویریں اور ویڈیو بھی دکھا دیتا ہے، ریکارڈنگ بھی دکھاتا ہے جب صاحبہ نے آ کے اس سے مدد مانگی تھی۔ ارتضیٰ بہت ہی روتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے، مشک تو سچ میں ہی بے قصور تھی، وہ مجھے کہتی رہی میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ گھر آتے ہی فوراً سے پہلے وہ صاحبہ کو گھر سے نکال دیتا ہے اور اگلے دن ڈیورس کے پیپر بھی پہنچا دیتا ہے۔ مشک سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فون کرتا ہے، لیکن مشک اب اس سے ملنا نہیں چاہتی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ وہ اسماعیل کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ اب اسماعیل کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ ارتضیٰ مشک کی منتیں کر کے اس کو باہر بلاتا ہے، اپنے گھر لے کر جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن مشک اس کو معاف نہیں کرتی۔ اسماعیل دیکھتا ہے کہ مشک اب بھی ارتضیٰ سے محبت کرتی ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، وہ ان کے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تب مشک اسماعیل پہ غصہ کرتی ہے کہ مجھے سمجھ کے کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے، جس کا جو دل چاہتا ہے میرے ساتھ کر لیتا ہے، میں ارتضیٰ کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، اور اپنے ماں باپ سے بھی جا کے معافی مانگتی ہے۔ اور ادھر سارے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ چھوٹی بیٹی امبر کی شادیوں میں لگ جاتے ہیں، اور ادھر ارتضیٰ روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، شادی نہیں کرتا کسی اور سے۔ صاحبہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کام نومی نے کیا ہے، وہ اس کے پاس جاتی ہے، اس کو گولی مار آتی ہے اور خود کو بھی گولی مار دیتی ہے اور خود کی جان لے لیتی ہے۔ یوں سارے لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ مشک اسماعیل سے آخری بار اجازت لے کے ارتضیٰ کے پاس جاتی ہے، وہاں پہ اس کو کہتی ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اب تم دوبارہ میری زندگی میں نہیں آؤ گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔